مجھے 2 دن قبل سید محمد عمران نے ساربن فرانس سے اپنی اور اپنی ڈگری کی تصویریں بھجوائیں۔ یہ ماشاءاللہ فرانس کی دوسری بڑی یونیورسٹی سے نیٹ ورکنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکا ہے۔ اس کے والدین اور علاقے کے لوگ یقیناً خوش ہوں گے، کیونکہ یہ میاوالی کے گاؤں نور نگا کا پہلا پی ایچ ڈی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران سید اب تیسری مرتبہ پھر پاکستان آئے گا؟ میرا نہیں خیال یہ آئے گا، اور یہ اگر آنا بھی چاہے تو میں اسے مشورہ دوں گا، تم یورپ یا امریکہ میں جاب کرو اور مطمئن اور شاد زندگی گزارو۔ میرا خیال ہے یہ میرا مشورہ مان لے گا۔ اب تک اس کا ملک کی خدمات کا کیڑا یقیناً مر چکا ہوگا۔ میں کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو محمد عمران سید کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ عمران سید نے بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے بی ایس ٹیلی کام انجینئرنگ کیا، کلاس میں سلور میڈل لیا اور یہ ویلز برطانیہ چلا گیا۔ اس نے وہاں سے موبائل اینڈ سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری لی، اور یہ اس کے بعد یورپین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی اسکالرشپ پر برلن اور پیرس چلا گیا۔ اس نے وہاں سے بھی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور آرکیٹیکچر میں ڈگریاں لیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹیلی کام میں ایک پڑھا لکھا شخص ہے۔ محمد عمران سید کے والد اسلام آباد کے ایک یورپی فارن مشن میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ عمران سید نے جولائی 2012 میں برطانیہ کے شہر ویلز میں گلمرگ یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ موبائل اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں ماسٹر کی ڈگری لی۔ ان پروجیکٹس کا مرکزی خیال ٹیلی کام کا چوتھا اسپیکٹرم تھا۔ اس نے اس پروجیکٹ میں اعزاز حاصل کیا۔ اس سے قبل اس نے 2010 میں بحریہ یونیورسٹی سے ٹیلی کام انجینئرنگ میں گریجویشن کی تھی، اور اس نے 3.75 CGPA کے ساتھ اپنی جماعت میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس نے سیکنڈری اور اس کے بعد کی تعلیم اسلام آباد ماڈل کالج سے حاصل کی تھی۔ یہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ والدین میاوالی کے گاؤں نور نگا سے اسلام آباد آئے تھے۔ نور نگا پنجاب کے سب سے زیادہ نظر انداز علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ 2012 کے بعد زمین کے مسلسل کٹاؤ کی وجہ سے اس کا گاؤں مکمل طور پر دریا برد ہو گیا۔ ان کے بزرگوں کی قبریں تک پانی میں بہہ گئی ہیں۔ عمران سید کو بچپن سے بیرون ملک تعلیم کا شوق تھا۔ اس نے BS کیا تو اس کے والدہ نے اپنا تمام زیور بیچ دیا۔ ان کے پاس 5 مرلے کا ایک مکان تھا۔ والد نے 10 منٹ میں وہ گھر بیچ دیا۔ عمران سید کی پوری فیملی کا واحد سورس آف انکم والد کی تنخواہ تھی۔ ان کا خاندان آج بھی اسی سورس پر پل رہا ہے، مگر اس کے والدین سمجھتے تھے بچوں کی تعلیم پر کیے گئے سرمایہ کاری ان کی سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ عمران سید کی بڑی ہمشیرہ نے ایجوکیشن میں ماسٹر ڈگری لے رکھی ہے۔ چھوٹی بہن نے ریاضی میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ماسٹر ڈگری اور ڈبل میتھ کے ساتھ گریجویشن کی، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی محمد عابد سید نے چین سے زراعت میں PhD کی۔ عمران سید دہری شہریت کا حامل تھا۔ یہ جب تک چاہتا یہ یورپ میں رہ کر کام کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جولائی 2012 میں اپنے وطن کی خدمت کے لیے پاکستان واپس آ گیا۔ اس نے پاکستان آ کر تقریباً ہر ٹیلی کام کمپنی میں درخواست بھیجی۔ ملک میں 300 کمپنیاں ہیں، یہ سب کے پاس گیا، لیکن کسی کمپنی نے درخواست موصول ہونے کی اطلاع تک دینا گوارا نہیں کیا۔ تاہم اسے کچھ نجی کمپنی سے کالز آئیں، لیکن انہوں نے اسے نوکری دینے سے اس وجہ سے معذرت کر لی کہ انہیں تجربہ کار انجینئر کی ضرورت تھی۔ عمران سید یہ جان کر حیران رہ گیا، دنیا کا کوئی شخص نوکری کیے بغیر تجربے کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس نے انہیں پیشکش کی، میں تجربہ حاصل کرنے کے لیے بہت کم تنخواہ پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اسے کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ اس نے کئی حکومتی اداروں میں بھی درخواست بھیجی، لیکن اسے پینڈو ہونے کی وجہ سے پذیرائی نہ مل سکی۔ یہ شاید اس وجہ سے تھی کہ یہ کسی اہم شخصیت یا کسی ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینیٹر کا بیٹا نہیں تھا۔ پھر یہ کسی جج یا جنرل کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال اس کے دوستوں نے مشورہ دیا اور یہ اپریل 2013 میں نوکری کے گھر سے برطانیہ چلا گیا۔ اس نے اپلائی کیا اور اسے سویڈن میں برطانیہ کی صف اول کی ٹیلی کام کمپنی الیکٹائل نے کنٹریکٹ پر گریجویٹ سمال سیل انجینئر کے طور پر نوکری دے دی، لیکن بدقسمتی سے سال بعد کمپنی فروخت ہو گئی اور تمام ملازمین فارغ کر دیے گئے۔ یہ دسمبر 2014 میں ایک بار پھر پاکستان واپس آ گیا اور مختلف اداروں کو پھر سے درخواستیں بھیجنا شروع کر دیں۔ اس نے ٹیلی کام سیکٹر میں نوکری حاصل کرنے کے لیے مختلف اداروں کو 2500 درخواستیں بھیجیں، لیکن کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا۔ اس عرصے میں ایک بڑی شخصیت کی مہربانی سے اسے ایک بڑی ٹیلی کام کمپنی میں مارچ 2015 سے لے کر مئی 2015 تک 3 ماہ کے لیے 7500 روپے کے معمولی معاوضے پر انٹرنشپ اور 2 ماہ کے لیے تنخواہ کے بغیر نوکری ملی۔ اس میں بھی روزانہ 75 روپے کھانے کے کٹ جاتے تھے، اور یہ 3 ماہ بعد یہاں سے بھی فارغ ہو گیا۔ یہ اب آہستہ آہستہ پاکستان میں نوکری حاصل کرنے کی امید کھوتا جا رہا تھا، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا میں نے شاید ٹیلی کام سیکٹر کا انتخاب کر کے غلطی کی ہے، یا ہمارے ملک کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ سسٹم جان بوجھ کر پڑھے لکھے لوگوں کو باہر دھکیلتا ہے۔ یہ اسی گفتگو کی کیفیت میں تھا
کہ ستمبر 2017 میں اسے ٹیلی کام میں ایک اور ماسٹر کے لیے یورپین اسکالرشپ مل گیا۔ اس نے 1 سال برلن جرمنی اور دوسرا سال رینر فرانس میں گزارا تھا۔ اس نے اکتوبر 2017 میں نمل یونیورسٹی سے جرمن زبان کے چند ہفتے کا کورس کیا اور یہ جرمنی چلا گیا۔ برلن میں اپنا پہلا سال مکمل کیا اور دوسرے سال کے لیے فرانس کے مایا ناز ساربون یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے اپنی دوسری ماسٹر ڈگری بھی کامیابی سے مکمل کر لی۔ یہ اس کے بعد ایک بار پھر پاکستان آیا، مگر اسے اس بار بھی ملازمت نہ ملی اور یہ اپنے والد کی گاڑی کو کریم پر چلا کر گزارا کرتا رہا۔ اس نے اس دوران ایک مایا ناز ٹیلی کام کمپنی میں بغیر تنخواہ کے چند ہفتے کے لیے کام بھی کیا تھا۔ اس نے اس زمانے میں مجھے خط لکھ کر پوچھا تھا، میرے والدین نے اپنے ساری جمع مجھے میرے اور میرے بہن بھائیوں کی تعلیم پر لگا دی اور میں پوری زندگی یہ سوچ کر پڑھتا رہا میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا۔ میں یہ سوچ کر بار بار پاکستان بھی آتا رہا۔ مجھے دنیا بھر کی یونیورسٹیاں باصلاحیت سمجھتی ہیں، یہ مجھے بار بار اسکالرشپ بھی دیتی ہیں۔ میں اپنی تعلیم اور صلاحیت میں بھی اضافہ کر لیتا ہوں، لیکن میں جب بھی کوئی اچھی ڈگری لے کر واپس آتا ہوں، درخواستیں دینے کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہوتا۔ مجھے 7,500 روپے ماہانہ سے زیادہ کام نہیں ملتا اور یہ کام بھی 2-3 ماہ بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں اس کے باوجود ڈٹا ہوا ہوں۔ میں اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک بار پھر پاکستان آؤں گا، پھر درخواستیں دوں گا۔ مجھے نوکری مل گئی تو بسم اللہ، نہ ملی تو میں والد کی گاڑی کریم کے ساتھ چلا لوں گا اور اپنا دال دلیا کر لوں گا، مگر ہمت نہیں ہاروں گا۔ میں کوشش کرتا رہوں گا۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم عمران خان اس دور میں یہ وزیر اعظم تھے، روز ٹیلی ویژن پر کہتے ہیں پاکستان کے باصلاحیت اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو باہر کی نوکریوں کی لات مار کر پاکستان آنا چاہیے۔ ہم لات مار کر آ بھی جاتے ہیں، لیکن جب پاکستان پہنچتے ہیں تو نوکریوں کی تلاش میں اپنی لاتیں کھاتے رہتے ہیں۔ ہم یہ لاتیں گھساتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ہمارے وزیر اعظم اگر ہمیں باعزت روزگار نہیں دے سکتے تو پھر یہ ہمیں واپس کیوں بلاتے ہیں؟ یہ دنیا بھر میں بکھرے میرے جیسے نوجوانوں کو پاکستان کی خدمت کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ میرے پاس اس وقت بھی اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اور یہ اگر آج بھی مجھ سے یہ پوچھے تو میرا سیدھا سادہ جواب ہوگا، میں نہیں جانتا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ اس زمانے میں ایک بار پھر باہر چلا گیا اور یہ اب ڈاکٹر محمد عمران سید ہو چکا ہے، اور یہ اس ڈگری کے ساتھ تیسری یا پھر چوتھی بار پاکستان واپس آنا چاہتا ہے، اور اس کا خیال ہے شاید اب پاکستان بدل گیا ہو، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اسے کیا جواب دوں۔